يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس انسان کی ہدایت کے لیے، بلکہ یوں عرض کروں ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کرنے والے بھیجے، تو ان کے ساتھ مختلف قسم کے ایسی انسان کے لیے امید ہونے والی چیزیں بھی اللہ نے ان کو عطا کیے اور انسانوں تک پہنچایا تاکہ کوئی انسان مایوس نہ ہو۔ اللہ نے انبیاء کی جو تعداد اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں 1,24,000، اور ہر نبی کے لیے وصی ہوا کرتے تھے اوصیاء انبیاء، جس طرح سے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 12 جانشین ہیں، 12 خلیفے ہیں، 12 وصی ہیں۔ ان میں سے پہلا جو خلیفہ ہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آخری جو حجت اور وصی ہیں مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، یا نبوت کے عہدے پر یا امامت و وصایت کے عہدے پر۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آ جاتے اور وہی سب کچھ بیان کر کے چلے جاتے، وہی اپنے بعد آنے والی امتوں کے لیے، نسلوں کے لیے کوئی وصیت فرماتے، تو وہی کافی تھا انسان کی سعادت اور سعادت تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے خالق مالک، ہمارے بنانے والے کی طرف سے ہیں۔ اب اس سلسلے کو جو ہم نے آپ کے حضور شروع کیا ہے، وصیت، یعنی اللہ کے پیارے رسول اپنے وصی اور جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وصیت کے طور پر جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت اللہ نے عطا کی ہے۔ اس توفیق کے ساتھ ہم آپ سے بھی دعا کے متمنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ رہیں تو پھر وہ دن آ جائے کہ ہم رسول گرامی اسلام کی وہ تمام وصیتیں جو احادیث کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، جمع کر کے یکجا بیان کر سکیں، یکجا لکھ سکیں، یکجا پیش کر سکیں اور اس کے فوائد سے بہرمند ہو جائیں۔ رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس روایت کے حوالے سے تاریخ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ عن انس بن مالک قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مقبلا على علي بن أبي طالب وهو يقرأ هذه الآية۔ انس بن مالک یہ روایت بیان کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے 10 سال رسول گرامی اسلام کی خدمت گزاری کی، احادیث میں بیان کرتے ہوئے آپ پاتے ہیں ان کا نام انس بن مالک کے نام سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ آپ علی بن ابی طالب کی طرف رخ کیے ہوئے تشریف فرما ہیں، وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةِ، اور وہ اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ کون سی آیت؟
سورہ مبارکہ اسراء جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہیں، 15ویں پارے کی ابتدا سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ایک آیت وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے ایک حصہ فَتَہَجَّدْ بِهِ نافلہ، ایک حصے کو نافلے کے طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے، اللہ کے حضور جو نافلہ شب کے نام سے آدھی رات میں نماز صبح سے نزدیک طلوع فجر سے پہلے اللہ کے حضور نماز کی شکل میں کھڑے ہونے کا نام، تو فرماتے ہیں جو شخص اس نافلے کو بجا لائے تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ اس نافلے کو بجا لانے کی صورت میں میرے حبیب، میرے رسول اس مقام پہ مبعوث کرے آپ کو جہاں پہ سب آپ کی تعریف کریں گے، آپ محمود واقع ہوں گے، قابل تعریف ہوں گے۔ تو دیکھیں اس نماز کے فوائد میں سے دوستو میں علماء کا ایک جملہ یہاں پہ نقل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں نافلہ شب پڑھنے کی صورت میں، نافلہ شب کی رعایت کرنے کی صورت میں بجا لانے والے کے لیے اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، میرے رسول اگر اس کام کو بجا لاؤ گے، اس نماز کو بجا لاؤ گے، اس نافلے کی رعایت کرو گے تو ایسے مقام پہ آپ کا پروردگار آپ کو مبعوث فرمائے جہاں پہ سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، سب کے سب تعریف میں مشغول ہوں گے، آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اگر ایسی صورت تو یہ جملہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر دنیاوی عزت اور شہرت چاہتا ہے یا اخروی عزت اور شہرت چاہتا ہے، ہر حوالے سے جس طریقے سے بھی چاہیں، ہر صورت میں اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تب بھی نماز شب پڑھ لیں، اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تب بھی نماز شب پڑھ لیں، یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو پھر آدھی رات میں اٹھ کر 10 منٹ کے لیے بھی اللہ کے حضور اپنی عاجزی دکھائیں تو اللہ اس کے لیے مقام عطا کرتا ہے کہ وہ سب کے سامنے مشہور ہو جائے گا، سب اس کو پسند فرمائے گا، سب اس کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول نے دیکھا جب علی بن ابی طالب اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں تو فرمایا یا علی، اے علی، ان ربی عز وجل ملکنی الشفاعة فی اہل التوحید من امتی، علی اس اللہ نے جو عزت اور جلالت میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، میرے پروردگار نے مجھے شفاعت ملکیت کے طور پر عطا کیا ہے۔ کن کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں میری امت میں سے۔ جملہ بہت عجیب ہے، عجیب جملہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اپنے وسیع علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے، علی اللہ نے مجھے ملکیت کے طور پر مجھے مالک بنا کر شفاعت عطا کیا ہے، جس شفاعت کے ذریعے سے میں اپنی امت کے اندر ہر اس فرد کی میں شفاعت کر سکتا ہوں جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر اپنا عقیدہ استوار رکھا ہوا ہے۔ دوستو توحید جب کہا جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جس طرح سے بہت سارے احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالی جس طریقے سے اپنی توحید کے عقیدے کو رکھنا چاہتا ہے، جس طریقے سے توحید ہم سے چاہتا ہے، اور رسول گرامی اسلام نے اوصیاء انبیاء نے جس طریقے سے اس رسالت کو، اس توحید پر ایمان رکھنے کے طریقے کو ہم تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے ایمان لے آیا، وحدانیت کو قبول کیا، توحید کو مان لیا،
تو اس توحید کے ماننے والوں کی شفاعت رسول کریم اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے۔ وَخَطَرَ ذَلِكَ عَمَّن نَاصَبَكَ وَنَاصَبَ وُلْدَكَ مِن بَعْدِي، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ نے اس شفاعت کو جو مجھے عطا کیا ہے منع کیا ہے اس شفاعت کو کرنے سے ہر اس شخص نے جو تجھ سے دشمنی رکھیں، تجھے نہ چاہتے ہوں، تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، اور تیرے اولاد میں سے جو میرے بعد، بعض روایتوں میں بعدک، جو تیرے بعد اس سلسلے میں اہل بیت کے امامت کے سلسلے میں آتے ہیں۔ یعنی اللہ کا پیارا رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا کی ہے اہل توحید کے لیے جو میری امت میں سے اہل توحید ہوں، لیکن اسی امت میں سے ہر وہ شخص جو بظاہر اہل توحید ہیں، اہل توحید ضرور ہیں، لیکن علی تجھ سے اور تیری اولاد سے جو دشمنی رکھتا ہے، جو ان کو نہیں چاہتے، دل و جان سے ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، ان کو اپنے لیے واجب الاطاعہ نہیں سمجھتے، ان کی پیروی کو ہر پیروی پر مقدم نہیں سمجھتے، میرے بعد تیری اطاعت کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنا لے تو ان کی شفاعت سے مجھے منع کیا گیا ہے، ان کی شفاعت سے مجھے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں یا علی، اے علی، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا لم ينل شفاعتی علی۔ دوستو اس عبارت میں اس وصیت میں وہ حصہ نقل ہو رہا ہے جو مجھ سے اور آپ سے اور ہماری زندگی میں بہت اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے رعایت کی تو۔ ارشاد ہو رہا ہے علی جو شخص میری شفاعت کے خواہاں ہیں، پہلے اسی سلسلے میں ہم نے جو وصیت آپ کی خدمت میں پیش کی رسول کریم اسلام کی، اس میں پہلے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا کی ہے، بخش دی ہے، مجھے مالک بنایا ہے اہل توحید کے لیے جو میری امت میں سے ہو۔ اس میں سے کچھ افراد کو کم کر دیا، نکال دیا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو اہل توحید میں سے تو ہیں لیکن علی تجھے اور تیری اولاد کے ساتھ دشمنی کے خواہاں ہیں۔ اور اس روایت میں، اس وصیت میں ایک اور گروہ کو بھی نکالا جا رہا ہے، شاید کوئی ایسا فرد بھی ہو جو علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ہوں، اہل توحید میں سے ہونے کے بعد ہی تو یہ مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اہل توحید میں سے نہ ہو تو اس کو علی و اولاد علی سے محبت کا وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ مرتبہ اس کو عطا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اہل توحید میں سے ہیں اور علی اور اولاد علی سے محبت رکھنے والے بھی ہیں، دشمنی سے وہ بیزار ہیں، دشمنی نہیں کرتے، لیکن یا علی من لم يقبل العذر، جو شخص عذر قبول نہ کرے، عذر خواہی کو قبول نہ کرے، کس سے؟ من متنصل صادقا کان او کاذبا، ہر اس شخص سے جو تجھ سے آ کے عذر خواہی کرے۔ دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مومنین اور مومنات سے میری گزارش کہ مومنین کے درمیان جو الفت ہونی چاہیے اور جس کی رعایت ہونی چاہیے، جس کی حفاظت ہونی چاہیے، جس پہ بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک آیت انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومنین کے درمیان بھائی چارگی، صرف اور صرف مومنین کے درمیان۔ یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کا بھائی اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی ناراضگی کا سبب بنا، آپ اور آپ کے ہمسائیں کے درمیان، آپ اور آپ کے محلے میں رہنے والے مومنین کے درمیان، آپ اور کسی بھی مومن کے درمیان کوئی ایسا جملہ رد و بدل ہوا، کوئی ایسا کام پیش آیا کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، ایک دوسرے سے ناراض ہونے کے ساتھ
آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ مومن آ جاتا ہے اور آپ سے عذر خواہی کر لیتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ اگر آپ نے اس وقت اکڑ کر اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا اور معاف نہیں کیا تو یہ وصیت رسول گرامی اسلام کی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے شامل حال ہو جائے گا۔ لہٰذا خوف رکھنا اس مسئلے میں کہیں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ جہاں کہیں پر بھی دو مومن ہیں، ان دو مومنین کے درمیان کوئی جڑپ ہو تو ان میں سے دیکھنا چاہے کون سا اہل بہشت ہیں، جنت کے رہنے والے ہوں گے، جنت کے مکین ہوں گے۔ جاننا چاہتے ہو تو دیکھو کون پہلے عذر خواہی کر کے معذرت کر کے واپس آ جاتا ہے، کون جلد واپس آ کر معافی طلب کرتا ہے۔ یہ جنتی ہونے کی علامت ہے روایت کی روشنی میں۔ ایک دوسری بات یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو دو مومن ہیں اگر 3 دن تک باتوں کا سلسلہ کٹ جائیں اور ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں تو ان 3 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل انجام دے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا، آسمان کی طرف ان نیکیوں کو نہیں لے جایا جاتا۔ یہ دو مصیبتیں اپنی جگہ پہ جو ایک آج ذکر کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہوا کہ 3 دن تک ایک دوسرے سے قاطع تعلق مومن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں نا کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن ہونے اور نہ ہونے کا معیار بھی آپ کو احادیث اور آیات سے لینا ہوگا۔ مومن ہیں، آپ اس سے قطع تعلق کر رکھے ہیں، اگر وہ صلہ ارحام میں سے ہیں تو اور بھی سنگین ہوگا آپ کا جرم۔ اب خوشخبری یہ تھی کہ ان میں سے جو بھی پہل کریں میل ملاپ میں، ملنے میں، اس کٹے ہوئے رابطے کو برقرار کرنے میں تو وہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور سختی یہ تھی، یہاں پہ جو دھمکی دی جا رہی ہے روایت میں وہ یہ تھی کہ 3 دن تک ایک دوسرے سے کٹ کے رہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، تو اس صورت میں ناراض رہنے کی صورت میں اس کے نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور آج کی جو حدیث ہیں وصیت ہے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا علی، جو شخص معافی طلب کرنے والے، عذر خواہی کرنے والے کی عذر قبول نہ کریں، اگرچہ وہ عذر خواہی کرنے والا ڈرامہ کر رہا ہو اور جھوٹ بول رہا ہو، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو بہت بہتر، بہت واضح ہے، آپ نے اس کو بخشنا ہی بخشنا ہے، معافی کرنا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں بنتا۔ اگر معاف نہیں کیا تو اس کا راستہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹا بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا مذاق اڑائے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دل سے مجھ سے معافی طلب نہیں کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ من متنصلن، جو عذر خواہی کر لیں، صادقاً کان او کاذباً، جو جھوٹ بولنے والا ہو یا سچائی کے ساتھ آپ سے معافی طلب کر رہا ہو، ہر حالت میں فرماتے ہیں جو کسی کا عذر قبول نہ کریں لم ینل شفاعتی، اللہ کے پیارے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص میرے شفاعت تک نہیں پہنچے گا یا میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی۔ دیکھیے دونوں طرف سے ہیں، ایک یہ کہ یہ شخص جو کسی عذر کرنے والے، عذر خواہی کرنے والے، کسی معافی طلب کرنے والے مومن کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ختم ہوا تھا، آپ کے تعلقات کٹ گئے تھے، برہم ہو گئے تھے، ناراض تھے آپ آپس میں، اب آپ نے جب اس حدیث کو سن لیا، رسول اکرم کی اس وصیت کو سن لیا، وصیت سننے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے عذر خواہی کر لوں، پھر آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ میرے عذر قبول نہ کریں، مجھے معاف نہ کریں تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں دوست، آپ جائیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ دل سے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جائیں
اور بتا دیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کی اس وصیت کو جو امیر المؤمنین کے لیے آپ نے فرمایا تھا سن لیا، اب میں نے اس ناراضگی کو اپنے دل سے نکال لیا، میں نے اس کدورت کو ختم کیا، کینے سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، دشمنی ختم آج کے بعد سے میرے اور تیرے درمیان، اس لیے کہ تم بھی مومن ہو اور میں بھی مومن ہوں۔ اب آپ نے جب معافی مانگ لی، اب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو رسول گرامی اسلام کی شفاعت کا مستحق قرار دینا چاہیں تو آپ کی معافی کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کے عذر کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کو بخشنا پڑے گا، اگرچہ آپ جھوٹے ہی کیوں نہ ہو معافی طلب کرنے میں، جبکہ آپ جھوٹے نہیں ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ جب آپ جھوٹے معافی طلب کریں گے تو اس کا کام تو ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے، اگرچہ آپ نے جھوٹ بول کر معافی طلب کی تھی، ڈرامہ بنایا تھا، لیکن اس نے آپ کو معاف کر دیا، معاف جب کر دیا تو وہ تو شفاعت کے مستحق قرار پائے، اس تک تو شفاعت پہنچ جائے گی، یا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی یہ شخص مراتب طے کرتے کرتے شفاعت والے مرحلے تک جائے گا، یا اللہ کے پیارے رسول جو رحمتوں کے والی ہیں، رحمتوں کے مالک ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنی شفاعت ساری غلطیوں کو ملیامٹ کرتے ہوئے، نظر میں نہ لاتے ہوئے، ان سے درگزر فرماتے ہوئے اس شفاعت کو لے آ کر آپ کے سر پہ رکھے گا جو معاف کرے گا، لیکن جو معاف نہیں کرتا اس کے لیے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب دوستو ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے واجبات پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ واجب ہیں، ضروری ہیں، یہ ضروری ہونے والے اعمال کو جو ہم انجام دے رہے ہیں اس میں ہزاروں نقص ہیں، عیب ہیں۔ ہم کبھی اپنے نمازوں کی طرف توجہ کیجئے، کبھی انجام دینے والے خوبیوں کی طرف توجہ کیجئے۔ اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کہ جب نیک عمل انجام دے تو آخر تک اس کو محفوظ رکھنا ہے، اگر محفوظ رکھ پائیں تو یہ ہمارا کام آئے گا موت تک محفوظ رکھنے کی صورت میں، اگر محفوظ نہ رکھ سکیں، محفوظ نہ رکھ پائیں تو اس وقت ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اور آپ نے کوئی کام انجام دیا ہے لیکن آپ کے نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں ہے۔ جب باقی نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ خالی ہیں، جبکہ بہت کچھ انجام دیا تھا۔ اب ارشاد یہ ہوا اس حدیث کے مطابق، اس وصیت کے مطابق کہ شفاعت اگر کوئی لینا چاہے تو مفت میں نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول گرامی اسلام شفاعت کے مالک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اصول دین کا حصہ ہے، یہ فروع دین کا حصہ ہے، عقیدت ہیں، عقیدہ ہیں۔ اس لیے کہ رسول گرامی اسلام کے لیے یہ ملکیت اللہ نے عطا کی، یہ مقام عطا ہوا۔ جب رسول کے ساتھ آپ رسالت و نبوت کا جب وہاں پہ اصول دین کے اندر اس کی جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے اندر رسول سے مربوط جتنے بھی مناصب اور عہدے ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں ان سب کے اوپر بھی آپ کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس طرف سے رسول کی شفاعت کے لیے کچھ شرط رکھے گئے تھے۔ پہلی شرط یہ تھی، جس طرح رسول اکرم نے خود فرمایا کہ یا علی، اگر اہل توحید میں سے کوئی تجھ سے اور تیرے فرزندوں سے دشمنی رکھے تو اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی افراد کو کم کیا، اے علی، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے ساتھ اس کی ناراضگی کے بعد عذر خواہی کرنے کے باوجود اس کو معاف نہ کریں، اگرچہ عذر خواہی کرنے میں وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کو بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ دوستو، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے شفاعت کا مستحق ٹھہرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، مومنین کے درمیان موجود تمام کدورتوں کو دور فرما کر ان کے درمیان صلح و صفائی اور آرام و سکون کی زندگی تمام مومنین اور مومنات کو عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔